اب سنو میرے سنی جنتی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا کہ یہ جو شکر کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس میں جانور کی ہڈی ملائی جاتی ہے اور جانور کی ہڈی میں بھی حلال یا حرام جانور کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، تو یہ شکر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب ہمارا مجدد تھا، محققین کا سردار تھا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم سید کفایت علی صاحب سے فرمایا کہ دیکھیے سید صاحب، مجھے ایک رسالہ تصنیف کرنا ہے، تو میں جب تک شوگر فیکٹری کا معائنہ نہیں کروں گا تب تک وہ رسالہ تصنیف نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں صرف ایک ہی شوگر فیکٹری تھی جو یو پی کے جونپور ضلع کے سکر نام کے گاؤں میں تھی۔ ایک گاؤں کا نام تھا سکر، اس گاؤں میں شوگر فیکٹری تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے رسالے میں الاحلام من السکر لکھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے سید صاحب سے کہا کہ آپ اس فیکٹری کے مینیجر سے اپوائنٹمنٹ لیجیے کہ وہ مجھے شوگر فیکٹری کا معائنہ کرنے کی اجازت دے۔ اب سکر میں جو شوگر فیکٹری تھی اس کا جو جنرل مینیجر تھا اس کا نام تھا مسٹر فلپس۔ جب حاجی کفایت اللہ صاحب شوگر فیکٹری میں پہنچے اور اس کے مینیجر مسٹر فلپس سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ ہمارے مولانا بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب شوگر کے تعلق سے ایک فتویٰ لکھنا چاہتے ہیں اور فتویٰ لکھنے سے پہلے وہ شوگر فیکٹری کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، تو شوگر فیکٹری کا مینیجر فلپس اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کھڑا ہو گیا، مولانا احمد رضا ہم جانتا۔ حاجی صاحب کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیوں جانتا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ پٹنہ سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا دی ایکسپریس۔ اس کے ایک شمارے میں امریکہ کا سب سے بڑا ایسٹرولوجر مسٹر البرٹ پورٹا نے ایک پیشن گوئی شائع کی تھی کہ 14 دسمبر 1918 کو، ابھی بھی ایک چل رہی ہے پیشن گوئی کہ یہ 2012 میں 2012 میں یہ دونوں ٹکرائیں گے، ایسی ایک پیشن گوئی البرٹ پورٹا نے دی تھی کہ 14 دسمبر 1918 کو یہ ہوگا، زلزلے آئیں گے، سائیکلون آئے گا، المختصر پوری دنیا ختم ہو گئی۔ اور اس نے اخبار میں ایک چارٹ بھی اس نے بتایا تھا کہ اس دن 14 دسمبر 1918 کو آفتاب فلاں مسجد میں ہوگا، سورج عام پہ ہوگا، یہ سب پورے ستارہ ہوگا، پورا چارٹ بتایا تھا۔ اب یہ چھپنے سے ہندوؤں نے مندر پکڑ لیے، مسلمانوں نے مسجدیں پکڑ لی کہ اب 14 دسمبر 1918 کو تو جانا ہے تو چلو جتنی نمازیں پڑھ لیں، گناہوں کی معافی توبہ کر لیں، اور مسلمان بیچارہ جب تکلیف میں آتا ہے نہیں تو مسجد کو پکڑ لیتا ہے، اور خراب تھوڑی خوشحال کی ہوتی ہے نہیں تو بھول جاتا ہے نا؟ تو یہ فلپس بھی بہت ڈرا تھا کہ کیا ہوگا، ہم ختم ہو جائے گا۔ اب سٹے والے، جوئے والے، آج کرکٹ میں جوا کھیلا جاتا ہے، تو یہ جواری کی قوم اس زمانے میں بھی تھی۔ اس زمانے میں بھی کئی جواریوں نے سب سٹے لگائے تھے۔ کوئی کہتا تھا
کہ مولانا احمد رضا کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچی ثابت ہوگی، کوئی کہتا تھا اس کی سچی ثابت ہوگی۔ المختصر اعلیٰ حضرت نے پیشن گوئی کی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پٹنہ سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں خط لکھا اور اس پیپر کا کٹنگ بھی بھیجا اور یہ بتایا کہ حضرت یہ پیشن گوئی کی وجہ سے ہر جگہ ہلچل مچی ہوئی ہے، تو آپ اس کا تسلی بخش جواب لکھ کر بھیجیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں معین مبین بحر دور شمس و ربط حرکت زمین نام کی ایک کتاب لکھ دی، پوری آسمان کی آکاش گنگا جس کو بولتے ہیں اس کا پکچر بھی اس میں نقل کر دیا، اور پروفیسر البرٹ کوٹا نے جو چارٹ بتایا تھا اس کی غلطی بتا دی کہ یہ غلطی کھا گیا ہے، اس نے 14 دسمبر 1918 کو سورج کو فلاں منزل پہ بتایا ہے، چاند کو فلاں منزل پہ بتایا، لیکن یہ اس کا کیلکولیشن اس کی گنتی میں غلطی ہو گئی ہے، اس دن سورج وہ منزل میں نہیں بلکہ فلاں منزل میں ہوگا، اور جب پورے چاند کا رد کیا اور یہ بتایا کہ اس دن پوری دنیا ختم ہونا تو ڈر گنا، انشاءاللہ تیز ہوا بھی نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ، اور وہی ہوا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا۔ تو یہ فلپ اعلیٰ حضرت کا فین تھا حاصل تھا کہ گڈ مولانا گڈ مولانا۔ اب مولانا حاجی کفایت اللہ صاحب نے جسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام لیا وہ کھڑا ہو کہ ہم جانتا مولانا احمد رضا کو۔ تو حاجی کفایت اللہ صاحب نے پوری حقیقت بتائی تو بولے ویلکم، ہم مولانا کو ویلکم کریں گے۔ اب سنو ہمارے مجدد کا علم، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت گئے علیہ رحمتوں و رضوان، فلپس نے پوری فیکٹری دکھائی کہ حضرت یہاں لاریوں میں لاد کے گنا آتا ہے، اس گنے کو ہم پیلتے ہیں، اس کا رس نکلتا ہے، پھر اس کو ہم بوائلر میں ڈالتے ہیں، بوائلر میں تھوڑا اس کو ہیٹ دینے کے بعد اس کو ہم پھر فلاں ڈرم میں جانے دیتے ہیں، پھر اس میں چونے کی ملاوٹ ہوتی ہے، پھر اس میں ہلدی کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے، پھر یہ ڈرم گھومتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے، پھر اس کو ہم یہ ہیٹ دیتے ہیں، ہیٹ دیکھنے کے بعد اس کا نوڈیولائزر بنتا ہے، نوڈیولائزر بننے کے پھر بعد میں ہم اس کو گرائنڈنگ کے لیے پولویرائز میں ڈالتے ہیں، پھر وہ پستا ہے اور یہ اس کا فائنل پروڈکٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت پورا معائنہ زندگی میں پہلی مرتبہ شوگر فیکٹری کا معائنہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فلپ سے کہا کہ شکریہ، آپ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، آپ ہمیں اجازت۔ تو کیا کہ مولانا ہم نہیں اجازت دے گا، ہمارا دل کا خواہش ہے، ہمارا آفس میں قدم کرو، ایک پیالی چاہ کی پی کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آیا تھا، لہذا ہمارا بھی اخلاقی فریضہ تھا کہ اس کی بات کو مانے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، چائے منگائیے، چائے پی کے جائیں۔ اب اس زمانے میں فیکٹریوں میں بھی کینٹینیں نہیں ہوا کرے، آج کل تو کینٹینیں ہیں، اور بلکہ اب تو ہر آفیسر کی آفس کے اندر میں پینٹری ہوتی ہے، وہیں فٹافٹ بن جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں کیا تھا، وہ فیکٹری کے گیٹ کے باہر وہ لاریاں کھڑی رہتی تھی، وہ پرائمرز بھی نہیں تھے، وہ لکڑیاں جلا کے چائے بناتے تھے، تو چائے آنے میں ٹائم لگ گیا۔ اب سنو، تو اعلیٰ حضرت فلپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے چائے آنے میں تھوڑا وقفہ رہے گا، تو یہ وقت ہم کیوں ضائع کریں، میں آپ کو آپ کی فیکٹری کی کچھ غلطیوں پہ متنبع کرنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فلپ بولتا ہے ہمارا فیکٹری پہ مسٹیک۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے آپ کی پوری شوگر فیکٹری کا معائنہ کیا تو میں نے 14 غلطیاں پکڑی۔ سبحان اللہ،